السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہم میں سے بعضوں کو پورا قرآن تراویح میں سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے بغیر ناغہ کیے کہ پوری تراویح پورا قرآن انہوں نے سماعت فرما کر آج ماشاءاللہ ختم قرآن کے اس خوش نصیب مجلس میں، محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ اور بعض بندے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے درمیان میں کوئی نہ کوئی کام کی وجہ سے غائب ہو جایا کرتے تھے، لیکن اکثر حاضر رہا کرتے تھے۔ ان بندوں کے لیے آج کا دن واقعتاً مبارکبادی کا دن ہے۔ اللہ نے ایک نظام قرآن پاک کو نماز میں سننے اور سنانے کا موقع دے کر قرآن پاک کی حجت سے ہمیں بچا لیا۔ سال میں ایک مرتبہ کم از کم قرآن پاک کا سننا یہ ہر ایک ایمان والے کا حق بنتا ہے۔ ادنا درجہ ہے ایک مرتبہ وہ قرآن پاک سن لیا کرے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں تشریف لا کر جتنا قرآن نازل ہوا تھا اتنا قرآن باقاعدہ سنایا کرتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کے سامنے 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا، اور سنا کر امت کو یہ بتا دیا تم بڑے خوش نصیب ہو، تراویح کی برکت سے پورا قرآن، اعلیٰ درجہ قرآن کا سننا نماز کی حالت میں سننا ہوتا ہے۔ سننا ایک بعض مرتبہ ایسے ہی بیٹھ کر سننا ہوتا ہے، قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ بھی ایک سننا ہے۔ دوسرا سننا کہ آپ بھی باوضو ہیں، قاری صاحب بھی باوضو ہیں، آپ قاری صاحب بھی قرآن پاک کھول کر رکھے ہیں، آپ بھی قرآن پاک کھول کر رکھے ہیں، دونوں کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہیں، قرآن پاک دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس پر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، قرآن پاک سننے کا اور قرآن پاک کو فالو کرنے کا۔
پھر اس سے سب سے بڑا درجہ اللہ کا کلام، اللہ کی عبادت میں، نماز کی حالت میں بندہ کھڑے ہو کر جب سنتا ہے، یہ سننے پر سب سے زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ ثواب کا کام ہم سے کروایا۔ من قام لیلۃ رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، حدیث پاک میں ہے جو بندہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے قرآن پاک رمضان المبارک میں سنتا ہے، فرمایا قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کے سامنے صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ علماء نے عجیب تشریح بیان فرمائی، تراویح جب پڑھتے ہیں اس وقت میں طرح طرح کی حالات ہم پر طاری ہوتے ہیں، کبھی کمر میں درد ہوتا ہے، کبھی پیر میں درد ہوتا ہے، کبھی بندہ تھکتا ہے، کبھی سست ہو جاتا ہے، کبھی چکر آنے لگتا ہے، کبھی سر گھومنے لگتا ہے، کبھی تھک کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی تراویح کی نماز ادا کرنا نہیں چھوڑتا۔ علماء فرماتے ہیں یہی تھکان اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری عبادت میں تھکے، اور یہ تھکنا اللہ کو پسند ہے، یہ تھکنا اللہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ تھکنا اللہ فرشتوں کو بلا کر دکھاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ فخر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ جب اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جب صف بندی ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس پر بھی اللہ فخر کرتا ہے، اور یہ فخر جب نماز میں صف بندی ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ فخر کرتا ہے۔ الحمدللہ وہ فخر کی چیز اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ چیز ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہم کہیں یہ نہ سمجھیں کہ ختم قرآن میں ختم تراویح بھی ہے، نہیں، ختم قرآن ہوا ہے، تراویح ابھی باقی ہیں، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، ہم انشاءاللہ تراویح کی نماز ادا کریں گے، ابھی تراویح کا خاتمہ نہیں ہوا۔ یہ 27 کو جو ختم قرآن کا معمول بنا ہے وہ اصل اس بنیاد پر کہ باہر سے تراویح پڑھانے کے لیے لوگ آتے تھے، اور لوگ آ کر باہر تراویح پڑھا کر جب فارغ ہو جاتے ان کو اپنا گاؤں عید کے لیے جانا ہوتا، تو 27 میں ختم قرآن فرما کر ان کو بڑے ہی اعزاز و احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا۔ وہ احباب اپنے گاؤں کو نکل جاتے تاکہ 2 دن کے سفر میں وہ اپنے منزل پہنچ جائیں اور وہاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید منائیں۔ اس کے لیے 27 کا معمول ہوا ہے۔ 27 کا معمول یہ باہر کے حافظات کی وجہ سے ہوا ہے، وہ معمول ایسے ہی باقی رہ گیا، لیکن ماشاءاللہ آج بھی 29 تک بھی بعض جگہوں پر، بلکہ بعض لوگوں نے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، 29 پر قرآن پاک ختم کیا جائے تاکہ پورا رمضان قرآن سننے اور سنانے کا موقع ہو۔ اس بار بھی مجھے انشاءاللہ 29 میں 2 جگہ پر جانا ہے، تو وہ دونوں جگہوں پر ختم قرآن ہے، اور وہاں معمول ہے 20 پر 9 روزے پر وہ ختم قرآن کراتے ہیں تاکہ پورا رمضان قرآن سننے سنانے کا موقع ہو۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اس پر ہم شکر ادا کریں، اور ایک بات یاد رکھیں، 2 چیزیں رمضان میں سب سے زیادہ خصوصیت کے قابل ہے، ایک روزہ ہے، ایک تراویح ہے۔ روزہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک اللہ کے بندے کو اپنے احکام پر عمل کرنے کا عادی بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اللہ کے حلال کردہ کو حرام کیا، جیسے کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، اللہ نے کہا سحری سے لے کر افطاری تک تمہارے لیے کھانا حرام، تمہارے لیے پینا حرام، تمہارے لیے بیوی حرام۔ تو ہم لوگوں نے ان باتوں کو مانا، اور الحمدللہ پورا رمضان روزے کو فاسد کیے بغیر ہم نے پابندی کی۔ علماء فرماتے ہیں اسی طریقے سے تمہیں لازم ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے حکموں کو ماننے کا اہتمام کرو۔ اللہ کا حکم خالی رمضان میں مانے اور رمضان کے بعد ماننا چھوڑ دیے، ایسے نہیں، رمضانی مت
بنو، رحمانی بنو۔ رمضانی جو ہوتا ہے وہ رمضان میں ٹوپی، رمضان میں نماز، رمضان میں پابند، رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیا، رمضان میں صوفی بن گیا، رمضان میں حلال و حرام کا اہتمام کر رہا ہے، رمضان میں اللہ کا بندہ بن کر یہ بلی بھی دودھ پیتی کا مصداق بن گیا۔ جب رمضان ختم ہوا وہی رفتار بے ڈھنگی جو رمضان سے پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو رمضان سے پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی سدھرا نہیں۔ رمضانی میک اپ تھا، جیسے دلہے کو دلہا کے زمانے میں میک اپ، دلہن کو دلہن کے زمانے میں میک اپ، بھئی جیسے منگنی کے زمانے میں میک اپ۔ میک اپ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، میک اپ جب ختم ہو گیا اس کا اصلی چہرہ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح رمضان ختم ہوتے ہی ہم لوگ اصلی چہرے پر آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رمضان آیا ہمیں قرآن کے رنگ سے رنگنے کے لیے، رمضان آیا نبی کے رنگ سے رنگنے کے لیے، رمضان آیا صحابہ کے رنگ سے رنگنے کے لیے، رمضان آیا شریعت کے مطابق اپنی طبیعت بنانے کے لیے، رمضان آیا قرآن والا انسان اور مسلمان بنانے کے لیے، رمضان آیا تاکہ اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ بنا دیا جائے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے ہم کتنے بنے کتنے نہیں بنے، اس کا رزلٹ نکلنے والا ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد۔ عید کا چاند جو ہی نظر آ جائے گا اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا، ارے بھائی جو لوگ مزدوری کیے ہیں ان کی مزدوری کا اجر دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ کہا جائے گا بالکل دینا چاہیے۔ کہا بھئی اسی طرح میرے بندے میرے لیے روزہ رکھے، تراویح پڑھے، پابند رہے اور ہر ایک حکموں کو مانا تسلیم کیا، اب ان کے لیے اجر دینے کا وقت آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے اب عید کا دن کیا ہے؟ اللہ کے طرف سے پرائز کا دن ہے، اللہ کے طرف سے انعامات کا دن ہے۔ اللہ اس دن ہم لوگوں کو مغفرت کا پروانہ دینے کا دن ہے۔ علماء فرماتے 3 عشرہ ہم پر سے گزرا، ذرا توجہ سے اس بات کو سمجھیں۔ ایک عشرہ رحمتوں والا، ایک عشرہ مغفرتوں والا، ایک عشرہ آنکھ سے خلاصی والا، یہ 3 عشرے ہم پر گزرے ہیں۔ پہلا عشرہ جو رحمتوں والا ہے وہ عشرہ کیوں تھا؟ اللہ رب العزت بڑے رحم کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے اچھے انداز سے ہر ایک بندے کو سمجھا رہے تھے۔ رحمان کی رحمت ہم سب پر نچھاور ہو رہی تھی اور سب کو اللہ یہ سمجھا رہا تھا سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ چنانچہ ماشاءاللہ پہلے عشرے میں جو لوگ سدھر گئے انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے عشرے میں اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا۔ معافی مانگتے مانگتے دوسرا عشرہ مغفرتوں والا، اللہ نے ان کو مغفرت عنایت فرما دیا۔ چل تجھے میں نے معاف کیا، چل تجھے میں نے معاف کیا، چل تجھے میں نے معاف کیا، چل تجھے میں نے معاف کیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو تیسرا عشرہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں اللہ جب تو نے معاف کر ہی دیا جہنم سے بھی چھٹکارا دے دے، جہنم سے بھی خلاصی دے دے، جہنم سے کی لسٹ سے ہمارا نام نکال دیجئے۔ یہ ہے 3 عشرے، اور یہ جو عشرہ ہم گزار رہے ہیں جہنم سے چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام 2 دفتر بڑے بڑے رجسٹر آپ اپنے پاس لے کر آئے۔ علماء فرماتے ہیں رجسٹر حقیقی رجسٹر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتایا اس طرح، یہ دیکھو 2 رجسٹریں ہیں، 2 رجسٹر ہیں، ایک رجسٹر میں جنتیوں کے نام، دوسرے رجسٹر میں جہنمیوں کے نام۔ جو اللہ کو راضی کر کے جیے گا وہ جنتی ہوگا، اس کا نام یہاں ہے۔ جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ جہنمی ہوگا، اس کا نام یہاں ہے۔ جس کا نام اللہ نے یہاں لکھ دیا، اگر وہ چاہتا ہے
کہ اسی پر برقرار رہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، کسی بھی طرح ایسی حرکت نہ کرے یہاں پر نام اس کا مٹ جائے اور یہاں پر لکھ دیا جائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جائے گا، توجہ سے یہ بات سمجھے، قبر میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے طرف سے فرشتے آئیں گے، سوالات کریں گے، سوال کرنے کے بعد وہ یوں کہیں گے دیکھ اللہ کے بندے تیری جگہ یہ تھی، اگر وہ جنتی ہو گیا سوال کا جواب دے دیا تو اللہ بتائے گا فرشتوں کے ذریعے سے تیری جگہ یہ تھی، یعنی کیا مطلب جہنم میں تیری جگہ تھی، قد ابدلک اللہ نے تیرے لیے اس جگہ کو بدل کر جنت کی جگہ دے دی، تو یہاں کا تھا، تو یہاں کا لائق تھا، یہاں کا مستحق تھا، یہاں کے اعمال کیا ہوا تھا، تیرے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ تجھے جہنم میں ڈالنے کا اللہ نے فیصلہ کر چکا تھا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھا، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ تجھے سمجھایا، یا خود رمضان نے سمجھایا، خود قرآن نے سمجھایا، خود تجھے تیری طبیعت نے سمجھا کر تیری زندگی میں تبدیلی آ گئی، اب تو یہاں سے نکال کر جنتی بن گیا، یہ ہر مردے کو قبر میں اللہ بتائے گا۔ اگر کوئی نیک تھا لیکن اس کے تکبر نے، اس کی بخالت نے، اس کی بخالت کوئی معمولی چیز نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان والا سب کچھ بن سکتا ہے، بخیل اور جھوٹا نہیں بن سکتا، بخیل نہیں بن سکتا، جھوٹا نہیں بن سکتا۔ علماء کرام عجیب بات فرماتے ہیں، ارے بھئی یہ دو کیوں نہیں بن سکتا، یہ دو کیوں نہیں بن سکتا؟ دیکھو ایمان والے کا بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہوتا ہے، کل کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، تم نہیں، کل ہمارے بچوں کو ہم نہیں کھلا سکتے، کھلانے والی ذات اللہ کی۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کو چاہیے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھا ہے ذرا غور کر لیا کرے۔ کیوں؟ کل کی فکر دنیا میں سوائے انسان کے کوئی نہیں کرتا، انسان کو سب سے زیادہ کل کی فکر، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، وہ کل کی فکر سب سے زیادہ انسان۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے حقیقی کل قبر ہے، حقیقی کل حشر ہے، حقیقی کل موت ہے، اس کے بارے میں بھی تو سوچ۔ خالی کل کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن حقیقی کل قبر ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ اکیلا تو قبر میں تنے تنہا پڑا رہے گا، اس قبر میں ساتھ آنے والے کون، اس قبر میں بات کرنے والے کون، اس قبر میں تسلی دینے والے کون، اس قبر میں تیرے ساتھ رہنے والے کون؟ کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اس کے بارے میں بھی سوچ، تیری نماز تیرے ساتھ رہے گی، ذکر تیرے ساتھ رہیں گے، فکر تیرے ساتھ رہیں گے، قرآن تیرے ساتھ رہے گی، یاسین تیرے ساتھ رہے گی، جو کچھ نیک اعمال تو نے کیا وہ سب تیرے ساتھ رہیں گے، تو ذرا اس کی بھی فکر کر کل۔ تو یہ عرض کر رہا تھے کہ بخیل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیشہ اللہ پر، دینے والی ذات جب اللہ کی ہے میں کیوں روکوں؟ روک 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 کر نہیں رکھتا، وہ دیتے رہتا ہے۔ انفق یا بلال، انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش اقلالا، فرمایا بلال جی کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا ما یواری ابتی یا رسول اللہ، بس میرے پاس اتنا ہے جتنا میرا بغل چھپا لے سکتا ہے، بس اتنے سے کھجور، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس غریب کوئی آیا پوچھا دے دے بلال، اللہ کی ذات سے کبھی کمی کے بارے میں تصور نہ کر، اللہ بڑا ہے، ہر چھوٹے کو بڑا بنانے والی ذات اللہ کی، اور ہر بڑے کو سیکنڈ میں اللہ چھوٹا بنا دے گا۔
تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، عزت اور ذلت کا مالک اللہ، اور جب اس پر بھروسہ رکھنے والا کنجوسی نہیں کرے گا، کنجوس مکھی چوس نہیں بنے گا۔ حدیث پاک میں ہے البخیل، توجہ سے سنو، البخیل جو کنجوس ہوتا ہے وہ کون ہوگا؟ بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الناس، لوگوں سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے دور، قریب من النار، جہنم سے قریب، اللہ سے بھی دور، اللہ بخیل کو پسند نہیں کرتا، لوگوں سے بھی دور، لوگ یہ کنجوس کے پاس کیوں بھی جا رہی، وہ لوگ وہاں بھی نہیں جاتے۔ تیسری چیز کس سے بھی دور؟ جنت سے بھی دور، جہنم سے قریب۔ نمبر دو سخی، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ وبعید من النار۔ سخی اللہ سے بھی قریب، لوگوں سے بھی قریب، جنت سے بھی قریب، جہنم سے دور۔ اسی لیے رمضان میں سخاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب سخی بن جاتے تھے، جواد، کیسے؟ ہوا کی طرح، جیسے ہوا سب کو عام فیض پہنچاتے ہوئی جاتی ہے۔ ہوا کبھی بھی کنجوسی نہیں کرتی، سب کو ہوا آ رہی ہے تو یوں کٹ کر کے نہیں، سب کو ہوا لگتی ہوئی جائے گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے مستفیض سب ہوں گے، بہت سخاوت۔ چنانچہ رمضان جو آیا ہمیں بخالت سے بچانے کے لیے آیا، ہر یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کو دیتا کہ نہیں دیتا؟ عربی سب کے سب جو جب بھی رمضان میں اعلان کیا جاتا ہے دم جائے دمڑی نہ جائے، ایک جماعت ہوتی ہے، کون سی جماعت؟ دم جائے دمڑی نہ جائے، دم چلی جائے کوئی بات نہیں، دمڑی نہ جائے، ایسے لوگوں کے پیسے اللہ تعالی ہم میں سب یہ حفاظت فرمائے 3 چیزوں میں لگیں گے۔ نمبر 1 ڈاکٹروں کے پاس، نمبر 2 وکیلوں کے پاس، نمبر 3 عاملوں کے پاس۔ پیسہ خرچ کر کو سست ہو جاتی، ڈاکٹران کے پاس خرچہ کرو، اسی لیے کہا گیا ڈاکٹر سے بچنا چاہتے ہو، وکلا سے بچنا چاہتے ہو، جنات و شیاطین کے شرارت سے بچنا چاہتے ہو، صدقہ کا اہتمام کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کنجوس بننا چھوڑو، غلیظ عادت کنجوس بننے کی، وہ کنجوسیت کو ختم کرنے کون آئی سو؟ رمضان جو آیا بخالت کو ختم کرنے کے لیے سحری کراؤ، غریبوں کو افطاری کراؤ، فطرہ کا موقع آ رہا ہے، جلدی جلدی جا کر اپنا فطرہ نکالو، اور زکوٰۃ تم پر فرض ہے، فرض زکوٰۃ نکالو، ورنہ چنگاری لگ جائے گی آگ بن کر، تمام مال کو جلا کر مال رہے گا، سکون نہیں رہے گا۔ وہ مال، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ مال آفت کا سبب بن جاتا ہے، مصیبت کا سبب بن جاتا ہے، قتل کا سبب بن جاتا ہے، اختلاف کا سبب بن جاتا ہے، انتشار کا سبب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ بیوی بچے اسی مال کے ذریعے سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ خالی چیک میں صحیح نہ ڈالنے کی وجہ سے 17 سال پہلے گوئند پور میں یہ قتل ہوا۔ کتنے سال پہلے؟ 17 ایئرز بیفور، صرف صحیح نہ کرنے کی بنیاد پر۔ کرنے والے کون؟ بیوی، داماد، بیٹی، زیادہ دور نہیں، یہی۔ کیوں؟ صرف صحیح نہیں کیا۔ 4 سال اندر گئے، باہر آ کر سکون سے جی رہے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے زکوٰۃ ادا کیے بغیر مال رکھو گے، انجام یہی ہوگا۔ شرافت سے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کیا کرو؟ بار بار مدرسے کا اعلان ہوتا ہے،
غریبوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، بیت المال کا اعلان. میں تو کہتا ہوں اپنے 100 روپے تم پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. 2 حصہ بناؤ، ایک حصہ تمہارے غریب رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ دو، اس حصے میں 2 حصہ، ایک یتامہ، بیوہ، فقراء، مساکین ان کے لیے، ایک تحفظ دین کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے، مدارس کے لیے ایک حصہ نکال دو. بعض لوگ دے ڈالے حضرت، دے ڈالے، کیا جی دیے، کیا دیے؟ 4 پیکٹاں تقسیم کر لے تو دے ڈالے کسے؟ یا کان چھیدری تمہارے اوپر کیا 50,000 روپے زکوٰۃ فرض تھی؟ سو زکوٰۃ کتنا مال ہے تم پر، تمہارے پاس 4 کروڑ. 4 کروڑ کے زکوٰۃ کتنا نکلتا ہے پتہ ہے؟ 10 لاکھ روپے. 10 لاکھ. وائٹ فیلڈ گیا تھا، کروڑ پتیاں بیٹھے ہوئے تھے. صاحب کہنے لگے یہ پورے دلندرہ میں ایک جنا بھی زکوٰۃ دے رہا نہیں، پورے منحوسہ 1 نمبر کے. اور ان کے پاس آ کر میں نے پوچھا زکوٰۃ، ویسا کہتا کیا حضرت یہ حالت کے ہیں، زکوٰۃ نہیں جانتے لوگ، زکوٰۃ نہیں معلوم. 40 پر 2,000 روپے کا مالک جو بھی ہے، وہ سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ دینا فرض. اور زکوٰۃ دینے کے بعد کیا بھی انہوں جزاک اللہ کو جزاک اللہ بولتی؟ زکوٰۃ دیے تو جزاک اللہ بولنا. کون سی شریعت میں ہے جزاک اللہ بولنا؟ زکوٰۃ دیے تو. نماز پڑھے تم پر فرض ہے، حج کیے تم پر فرض ہیں، روزہ رکھے تم پر فرض ہیں، زکوٰۃ دینا تم پر فرض ہے. زکوٰۃ دینے پر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ نہیں بولا جائے گا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے زکوٰۃ دینے والے کا احسان وہ ماننا چاہیے میرا مال مدرسے کو لگ رہا ہے. اسے بولنا چاہیے مدرسے والوں کو کہ جزاک اللہ کہ آپ نے میرا مال مدرسے میں لگا کر مجھے اس بات کی شرافت سے بخشے، اس بات کی عزت سے بخشے ہیں کہ آپ نے مجھے دین کی خدمت کرنے کا موقع دیا، قرآن کی خدمت کرنے کا موقع دیا، شریعت کی خدمت کرنے کا موقع دیا. تو ان کو چاہیے کہ امانت دار مدرسے والوں کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ. ارے بھائی سب کریں گے کیا انشاءاللہ؟ میں دمش یہاں سب کریں گے. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کے ہیں رمضان المبارک میں. تو ایک تو ہے بخیل نہیں بننا. کیا نہیں بننا بولو انشاءاللہ؟ کیا نہیں بننا؟ جھوٹا نہیں بننا. جھوٹا کیوں بنتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا جھوٹا نہیں ہوتا. تجھے کیا ڈرنا؟ سو تو کون تو ڈرنے کا سے تجھے کیوں ڈروں؟ کیا کر لے گا؟ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا چاہیے. کتنے جگہوں پر؟ اور اس کے علاوہ کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نمبر 1 ایسی جگہ پر جھوٹ بولو جہاں پر سچ بولنے سے فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے. کیا ہونے کا اندیشہ ہے؟ جہاں فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے وہاں پر جھوٹ بولو. کیا بھئی بولے، اب بولے تو تلواریں اٹھ جاتی. قتل، غارت، فتنہ، مسجد بند، کرفیو، بولے تو انہیں سوچا. تب بھی شیطان بولتا سو اللہ تو سچ بول بہا، سچ بول. حالانکہ نہیں، 1 نمبر کا جھوٹا. پیدا ہوا جھوٹ میں، جوان ہوا جھوٹ میں، شادی ہوئی جھوٹ میں، کاروبار ہے جھوٹ میں، ڈوبا ہوا ہے جھوٹ میں، سانس بھی لے رہا ہے جھوٹ میں. اس دن شیطان بولے گا میں کیا کی بھئی، جھوٹ کو تو مجھے بہت نفرت ہے، میں کیا بھی بول سکتا نہیں. یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ ذرا دیکھ لو تمہیں وہاں معلوم ہو جاتا. بول کو ایڈریس دیتا. انہوں کیمرے میں دیکھ کر ہنگامہ، مسجد بند. کس کا نتیجہ؟ انہیں سچ. حالانکہ وہ سچ بہت بڑا گناہ ہے، وہاں پر جھوٹ بولنا اس پر حق ہے. نمبر 2 آدمی لڑ گئے،
ان دونوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے، دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، رشتہ پیدا کرنے کے لیے آپ نے جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ بولنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 3، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹے موٹے جھوٹی تعریف کر لینا، کیا جی تمہیں آج چاند کے سکا دکھ رہی، حالانکہ وہ اجڑا ہوا چمن، پرانا چاند گرن چہرہ، ہمیں جا کو ان کو چاند کر کو بول رہی، ان ہلو عینک کے سامنے کھڑ کو دیکھتی، کیا میں آج چاند کے سکا دکھ رہوں کہتے نا، ان کو سیریسلی تعریف کرنا، ذرہ تو بھی ہنسے گرفتاری شروع ہوگی، سمجھو سیریسلی، بہت سیریس ہو کر تعریف کرتے رہو۔ بیوی کی جھوٹی تعریف کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، مشکاہ شریف کی روایت، 3 کذب، 3 جھوٹ، لیس بکذب، وہ جھوٹ نہیں ہے، اس میں سے یہ 3 باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ختم کو آ گیا تو ہم آخری ایام میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے مانگیں۔ ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، استغفار قبول ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ یہاں جتنے مصلی جنہوں نے اہتمام کیا، وہ ان کی برکت سے جتنے ساتھیاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے انشاءاللہ دعائیں اللہ قبول کرے گا، اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اور اس دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا کس طرح مانگنا چاہیے، انشاءاللہ ہمارے امام صاحب تفصیل سے بتائیں گے آپ حضرات کے سامنے، اس پر آپ حضرات بیٹھ کر سکون سے آداب دعا سنیں اور اسی کے مطابق دعا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ذرا رونا نہ آئے، رونے کی شکل بناؤ، ٹھیک ہے بھئی؟ اپنے تمام گناہوں کو یاد کرو، گناہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، پورے گناہوں کو یاد کرو، یاد کرنے کے بعد ان گناہوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کے اندر ایک انقلاب اور زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا فرما۔ اور اس کے علاوہ خصوصاً اس وقت میں ہندوستان کا حال بے حال ہے، ہندوستان کا حال بے حال ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا، ہمیں لوگ یمن گئے، عراق گئے اور ایران گئے، وہاں سب جا کر حالات دیکھنے کے بعد ہمیں لوگ بولتے تھے ہندوستان از دا بیسٹ، کیا ارے بھئی بہت زیادہ سکون، راحت، عافیت، عزت، شرافت والا ملک ہے، لیکن اب انڈین بولنے شرم آ رہی ہے۔ کہاں ہمیں لوگوں کے درمیان پرانی باتیں لوگ چھیڑیں گے، ارے بھی انڈیا میں یہ ہوا کہتے نا، وہ ہوا کہتے نا، اس لیے کہ ہم سے زیادہ نیوز دیگر کنٹری والے دیکھتے رہتے ہندوستان کے بارے میں۔ ہم لوگ عمرے پر تھے تو وہاں پر پڑوس ملک کے ساتھی، کیا ہندوستان میں مساجد ہیں؟ کون سی تو بھی 1-2 مسجد میں ہوا سو واقعہ، کیا بولتی ہندوستان میں نمازاں پڑھتی کیا، ہندوستان میں اذان ہے کیا، ہندوستان میں سب ٹوپیاں پہنتی کیا، ہندوستان میں لوگوں کو داڑیاں ہیں کیا؟ کیوں؟ ان کے سامنے میڈیا نے جو فیس بتایا ہے ہندوستان کا، وہ انتہائی خطرناک فیس۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے اس پیارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہندوستان یہ حضرت آدم علیہ السلام کا آباد کردہ ملک ہے۔ کس کا؟ ارے بولو بھئی کس کا؟ ہند کس کا نام؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوترے کا نام ہند۔ ہندوستان ان کے آباد کردہ ملک۔ نوح علیہ السلام کا گشت یہیں پر ہوا، شیش علیہ السلام کی پیدائش یہیں پر ہوئی، کہاں؟ ہندوستان میں۔ تو ہندوستان سب سے پہلی سرزمین ہے جہاں انبیاء تشریف لائے۔ تو ہم لوگ اولڈ ہیں نیو ہیں؟ کون ہے اولڈ ہے نیو ہے؟ وہ دم سے نا جی، اولڈ کے نیو کی ہمیں اولڈسٹ، سب سے پہلے باشندے ہمیں 600 یہاں، الحمدللہ بولو۔ ارے بھی سب سے اولڈسٹ نا بھی ہمیں۔ آدم علیہ السلام حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے، سری لنکا میں پوچھا، ارے بھائی سنا کہ یہاں پر آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے؟ کہا جی حضرت آدم علیہ السلام، یہاں ان کی قدموں کی نشانی بھی موجود ہے۔ فرمایا بھائی آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی ہے؟ نہیں حضرت، کون بھی نہیں، سب انتقال ہو گئے۔ حضرت پوچھے پھر آپ لوگ کون ہو؟
آدم علیہ السلام کی اولاد میں کون بھی نہیں کہتے تمہیں لوگاں کون بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں. بڑی معصومیت سے کیا بولا لے نہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بچے پورے انتقال ہو گئے حضرت کون بھی نہیں معاف کرنا تمہیں لوگاں کون بھی. تو ہم پرانے لوگ ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس لیے اللہ سے مانگیں اللہ اس امن کو جو دعائیں حضرت ابراہیم نے حضرت نوح نے اس ملک کے حق میں کی ہیں وہ تمام دعائیں اللہ قبول فرمائے اور اس کو امن کا گہوارہ اللہ بنائے. انشاءاللہ آداب دعا سنیے پھر کچھ باتیں سنیے پھر اس کے بعد ختم قرآن کی دعا بھی اور پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. بھائی انشاءاللہ دعا کے ختم پر شیرینی تقسیم کی جائے گی تو آپ حضرات سکون سے تشریف فرمائیں. اس لیے کہ آپ شیرینی تقسیم کریں تو شیرینی کھا لے کو ہلو سامنے خیریت کے آباگ اور کو پوچھ ڈالتی یہاں پیکٹاں کھول ڈالتی پھر نیچے چمٹیوں کے لیے دعوت کا ایک انتظام بھی ہو جاتا. پھر اس کے علاوہ خیریت کیا بول کو پیچھے ہاتھ رکھے تو تمام شیرینی کے نشانات شیرینی ہمارے جبے پر رہ جاتے ہیں. اس لیے جاتے ہوئے شیرینی لے کر انشاءاللہ گھر کو جائیں. ابھی اس وقت انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام.